سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ فلهم عذاب مہین۔ لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے ساتھ دوستی رکھنے والوں کا برا انجام بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں پچھلے رکوع کے اندر منافقین کا ذکر ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ستانے میں کوئی کسر چھوڑتے نہیں تھے۔ جب بھی ان کو موقع ملتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اذیت پہنچاتے۔ انہی منافقوں کی دوستیاں، انہی منافقوں کے یارانے، انہی منافقوں کی محبتیں ایمان والوں سے کم ہوتی، اس کے مقابلے میں یہودیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن وہ یہ یہودی تھے، جو اس زمانے کے زخموں کو آج تک نہیں بھولے، اور آج بھی وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی امت سے ان پرانے زخموں کا بدلہ لینے پہ تلے ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کی ان سے حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا پہ کنٹرول کرنا، پوری دنیا کو اپنے نہج پہ لے کے جانا، اپنے گندے کام پوری دنیا کے اندر انجیکٹ کرنا، ان میں ڈال دینا، آج بھی یہودی انہی سازشوں کے اندر لگے ہوئے۔ چونکہ اس زمانے میں جو لوگ منافق تھے، بظاہر کلمہ پڑھتے، اندر سے وہ یہودی تھے، کافری تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیٹھتے، نمازوں میں بھی شامل ہو جاتے، بیانات میں بھی شریک ہو جاتے، لیکن دلی ہمدردیاں، دلی محبتیں ان کی وہ کن کے ساتھ تھیں؟ وہ انہی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ تو اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا، الم تر الی الذین تولوا، اے مخاطب، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوستیاں لگائیں؟ قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم سے جن پہ اللہ کا غضب اترا۔ اس قوم سے مراد یہودی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں آخر میں ہم جب پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو مغضوب علیہم سے مراد بھی کون ہے؟ یہودی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا غضب اللہ علیہم ولعنہم، اللہ کا ان پہ غضب اترا، اللہ کی ان پہ لعنت ہوئی۔
تو یہ یہودی مغضوب علیہم ہے، ایسی قوم ہے جس پہ اللہ کا غضب اترا ہے۔ ان کے ساتھ دوستیاں لگانے والوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں یہ کیسے منافق لوگ ہیں۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے کافروں کے ساتھ معاملات کرنا، لین دین کر لینا، تجارت کر لینا، اس کا الگ حکم ہے۔ ایک ہے بھائی چارہ، کافر ہے بے شک، ہمسایہ ہے، گلی محلے میں رہتا ہے، آس پاس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، یہ اسلام کے احکامات ہیں۔ اور اسلام سب سے بڑھ کر موالات کی، اسلام سب سے بڑھ کر مواسات کی، خیر خواہی کی، بھائی چارے کی ترغیب دیتا ہے، احکامات دیتا ہے کہ کسی بھی انسان کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کو پریشان نہ کیا جائے، اس کو تنگ نہ کیا جائے، اس کو ستایا نہ جائے۔ لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنی دلی محبتیں، دلی ہمدردیاں اور اپنی دوستیاں وہ صرف کن کے ساتھ رکھی جائیں؟ مسلمانوں کے ساتھ رکھی جائیں، کافروں کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی۔ برادرانہ بھائی چارہ، مواسات، انسانیت کے ناطے ہمدردی، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن دلی محبت صرف کس سے ہوگی؟ وہ مسلمان کے ساتھ۔ اللہ پاک فرماتے آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو دوستیاں لگاتے ایسی قوم سے جن پہ اللہ کا غضب اترا ہے؟ فرمایا ما ہم منکم ولا منہم، یہ کافروں سے دوستیاں کرنے والے یہ نہ تو تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں رکھنے کی بجائے، دلی ہمدردیاں رکھنے کی بجائے ان کی محبتیں کافروں پہ نچھاور ہوتی۔ ہندوؤں کے لیے نرم گوش ہے، یہودیوں کے لیے نرم گوش ہے، مرزائیوں کے بڑے محبت رکھنے والے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ بڑے ہی سخت دل ہیں، سنگ دل ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ان کو جو ہے وہ مسئلہ باہر کا آ جائے تو پھر ان کو جو ہے نا وہ ساری ہمدردیاں بھی یاد آ جاتی ہیں، اور سارے کے سارے ان کو ظلم بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ اسلام کا ہو تو پھر مار بھی مسلمان کو پڑتی ہے اور دہشت گرد بھی مسلمان ہی لگتا ہے، یہی لگتا ہے، فسادی بھی یہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ نہ ان کے ہیں نہ تمہارے ہیں، یعنی نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، یہ درمیان میں اٹکے ہوئے اور لٹکے ہوئے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں۔ اور ایسے منافقوں کے متعلق قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ سورۃ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے، سب سے سخت ترین سزا ان کو ملے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں، اور وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو قسمیں اٹھاتے کہ جی اللہ کی قسم ہم تو آپ کے ساتھ ہیں جی، ہم تو مسلمان ہیں جی، ہم آپ کے ساتھی ہیں جی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ قسمیں جھوٹی اٹھا رہے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب۔ ایسے منافق آخرت میں کہاں پہ ہوں گے؟ سخت ترین عذاب کے اندر۔ اللہ پاک فرماتے انہم ساء ما کانوا یعملون، کوئی شک نہیں یقیناً انہوں نے جو عمل کیا بڑا ہی برا عمل کیا، بڑی بری حرکت۔ منافقت تو عام انسان بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بندہ کافر ہوتا ہے، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، کافر ہونا بھی دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان جس نے پیدا کیا اسی کا انکار کر دے، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟
لیکن چلو ایک کھلا کافر ہے، علی اعلان کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن ایک اندر کفر بھی رکھتا ہے اور ظاہراً اسلام ظاہر کرتا ہے، قسمیں اٹھاتا ہے کہ جناب میں تو پکا مسلمان ہوں۔ ایسا انسان تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ نہ یہ ادھر کا رہتا ہے نہ یہ ادھر کا رہتا ہے، ادھر سے بھی دھکے پڑتے ہیں ادھر سے بھی دھکے پڑتے ہیں۔ اب حضرات نے سنا ہوگا میر جعفر میر صادق کے نام، جو مسلمان ہو کر ٹیپو سلطان کے مقابلے میں انہوں نے انگریز کی حمایت کی تھی۔ آج سلطان ٹیپو کو تو سلام کرتے ہیں، مجاہد اسلام تھا، انگریز کافر دشمن تھا، اور ان منافقوں کے جو نام نہاد مسلمان تھے ان پہ ہر کوئی لعنت بھیجتا ہے کہ انہوں نے غداری کی اور مسلمانوں کو شکست دی، تو آج بھی ان کا انجام برا ہے۔ تو جو ایسے منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو رول پلے کرتے ہیں، یہ جو کرتوت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی لکھے جاتے ہیں، تاریخ بھی لکھتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے انہم ساء ما کانوا یعملون، جو کام انہوں نے کیے بڑے ہی کالے کام ہیں، بڑے ہی سیاہ اور گندے اور برے کام ہیں جو حرکتیں انہوں نے کی۔ اور وہ کیا فرمایا اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ مسلمان اللہ پہ یقین کر لیتا ہے، جو بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے، اسلام والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ یقین کر لیتا ہے کہ بھئی یار اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوگا، اللہ کی قسم اٹھا رہا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ان منافقوں نے انہی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لی، انہی قسموں کی آڑ میں اپنے آپ کو سچا، لوگوں کو سامنے سچا کر کے پیش کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جس کا دل جبار دل ہوگا، یعنی بڑا سنگ دل آدمی ہوگا، اور اس کی نظریں، اس کی آنکھیں وہ دیکھے گا ایسے جیسے شیطان کی آنکھ ہوتی۔ لیکن آپ نے صحابہ سے فرمایا تم نے کوئی بات نہیں کرنی، تم نے خاموش رہنا۔ تھوڑی دیر کے بعد صحابہ فرماتے ایک شخص آیا عبداللہ ابن نبتل نام کا، نیلی نیلی اس کی آنکھیں تھی، سفید رنگ تھا، اور اس نے چھوٹا سا اس کا قد، ہلکی سی داڑھی اس کی، وہ آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھئی تم ہمارے بارے میں بڑی گالیاں بکتے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو فوراً ایک قسم اٹھانے لگا، اللہ کی قسم جی ہم نے تو آپ کے بارے میں کبھی کوئی بات کی نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کر سکتے تھے، آپ کو تو اللہ بتا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو مطلع کیا کہ یہ بندہ بد زبانی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یقیناً وہ کر رہا ہے۔ لیکن وہ بارگاہ رسالت میں آ کر بھی قسمیں اٹھانے لگ گیا کہ اللہ کی قسم جی میں نے تو کبھی کوئی بات کی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اپنی قسموں کو آڑ بناتے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھا کے یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم صحیح راستے پہ، اور ان قسموں کے ذریعے فصدوا عن سبیل اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیتے، حقائق نہیں ظاہر کرتے، دلیل نہیں دیتے، کوئی سچی بات نہیں کرتے، قسمیں اٹھائیں گے۔ اور یہ میرے بھائیوں ایک جھوٹے آدمی کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ بات کلیئر کرتا ہے، بات دو ٹوک کرتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے وہ بات گول مول کرے گا اور قسمیں اٹھا کے بات کرے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی قسموں کو آڑ بنا کے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا، ایسا عذاب مہین جو توہین کرے گا، ذلیل کرے گا۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستو، مسلمان کے لیے توہین والا عذاب نہیں، خدا نخواستہ ایمان والا مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے
اس کو عذاب میں مبتلا ہونا بھی پڑا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس کی توہین نہیں ہوتی، اس کی صرف صفائی ہوتی ہے۔ یہ توہین والا، ذلت والا عذاب صرف کافروں اور منافقوں کے لیے۔ اللہ فرماتے ان کو یہ ذلیل کر دینے والا عذاب ملے گا۔ اور یہ آج ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال بہت، ہمارے پاس جائیدادیں بہت، یہ آج ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومتیں بڑی بڑی، ہمارے پاس جاگیریں بڑی بڑی۔ اللہ فرماتے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے نہ ان کا مال کوئی کام آئے گا، نہ ان کی اولاد کوئی کام آئے گا۔ وہاں کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کو پکڑے کوئی مال دے کے جان چھڑا لے گا؟ اللہ کی گرفت میں جو آ جائے تو کوئی احتجاج کر کے اپنا بندہ چھڑا لے گا؟ نہ وہاں پہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ وہاں کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئے گا، ایمان کام آئے گا، اسلام کام آئے گا۔ ایمان ہے، اعمال ہے، دین ہے، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے، تو پھر نیک اولاد بھی والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، اندر یقین ہی نہیں ہے، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، تو پھر اولاد چاہے جتنی مرضی بڑی نیک ہو، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ مال بچا سکتا ہے، نہ اولاد بچا سکتا۔ تو اللہ پاک اسی کو فرماتے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے ان کا مال، ان کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں جہنم والے، یہی ہے آگ کے عذاب والے۔ اور وہاں پہ کتنا رہیں گے؟ 2 4 10 20 سال عمر قید۔ یہاں دنیا کے اندر کسی کو بڑی سے بڑی سزا ہو تو کیا ہوتی ہے؟ عمر قید۔ اور عمر قید مطلب کیا؟ کہ یا مر جائے گا، جان چھوٹ جائے گی، یا جتنے سال اس کے ہیں وہ پورے کر کے پھر جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن آخرت میں تو موت بھی کوئی نہیں، وہاں تو موت بھی کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں اور اس آگ میں ہی جلنا ہوگا۔ اللہ میری آپ کی سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، منافقت نہیں ہونی چاہیے، کھلے طور پہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہمیں حمایتی اور مددگار بننا چاہیے، اور امت مسلمہ کا ساتھی بننا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ سب کے سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما،
سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اے اللہ پاک اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے میرے بھائی بزرگ بچے بیٹھے، جس کے دل میں جو حاجت جو تمنا جو آرزو، اپنی رحمت سے سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پورے ملک میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ذریعے تمام آج آخری پرچہ ہے، اللہ تمام طلباء و طالبات کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما، اعلیٰ نمبروں میں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ پاک مدارس میں جتنے امتحانات ہو رہے ہیں یا ہوں گے، اللہ ان طلباء و طالبات کو بھی شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اساتذہ کرام کی محنتوں کو